یہ لمبی لمبی بحثیں، سینے پر ہاتھ باندھے، نیچے باندھے، اوپر باندھے، ہاں جی آمین کہا جائے زور سے یا آہستہ، رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں، یہ کر لیں آپ ایسے، لیکن یاد کر لیجئے مسجد سے باہر نکل کر گلی کوچوں میں چلنے کا انداز بتائے گا کتنے مسلمان ہیں آپ۔ جب کہیں کسی جگہ پر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہوگی، جب قربانی دینے کی بات ہوگی، جب اپنے آپ کو نیچا کرنے اور اللہ کے دین کو اوپر کرنے کی بات ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا آپ کتنے مسلمان ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے ذہن اسلام، فکر اسلام، بدن اسلام، جسم اسلام، روح اسلام، طریقہ کار اسلام، اور سب سے بڑھ کر میری ترجیحات دنیا میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے، عزت کس کو دیتا ہوں، مقام و مرتبہ میری زندگی میں کس چیز کا ہے۔ جب اللہ کا دین سب سے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی وہ آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جو یقینی طور پر آپ دن میں متعدد مرتبہ تلاوت کرتے ہوں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت سے بندہ دعا کر رہا ہے۔ دعا یقینی طور پر ویسے بھی ایک بڑی خاص چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء فہو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں دعا وہ چیز ہے اور وہ عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ جب ایک انتہائی خاص حالت میں ہو، یعنی اپنے آپ کو فارغ کر کے دنیا سے وضو کر کے اللہ کے حضور حاضری دے رہا ہو، اس نے ہاتھ باندھے ہوں، ایک غلام کی حیثیت میں اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہو، تو ایسی صورت میں بندہ جب اللہ کے سامنے موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو گفت و شنید ہو رہی ہے، باہم آپس میں رابطہ ہو رہا ہے، وہ انتہائی خاص ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے، میری بھی یہ صورتحال، آپ کی بھی یہ صورتحال، کہ وہ خشوع اور وہ خضوع کہ جو بندے کو نماز کی حالت میں درکار ہوتا ہے، وہ شاید اکا دکا لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کو اس معیار کے مطابق میسر آتا ہو کہ جو معیار اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کے متعلق عامت الناس سے پتہ کرنا شروع کر دیجئے، عامت المسلمین سے پتہ کرنا شروع کر دیجئے، یہ عوام الناس جو گلی کوچوں میں چلتی پھرتی ہے، اس سے پوچھنا شروع کر دیجئے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تقریباً تمام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہو، لیکن جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ ابو ہریرہ کی حدیث صحیح مسلم کی، اس کے مطابق اللہ رب العزت اور بندے کے بیچ باہم ایک گفتگو ہے کہ بندہ سورہ فاتحہ اس کو جو ہے مقصد اس کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا چلا جاتا ہے، یعنی باہم گفتگو کا ایک سلسلہ ہے کہ جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو گفتگو ہے، اگر یہ سمجھ کے ساتھ کی جائے، اگر یہ شعور کے ساتھ کی جائے، اور مکمل جو بندے کی ایک میں کہتا ہوں حاضری ہوتی ہے، اور مکمل ایک بندے کا جو ذہن ہوتا ہے، ذہن کی میں یہ کہتا ہوں کہ حاضری کے ساتھ اگر یہ گفتگو کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اپنے آقا کے حضور کھڑے ہیں، غلام کی حیثیت میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کی،
اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اس کی بڑائی کا اعلان کیا، اپنی بندگی کا اعتراف کیا، اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ مجھے راہ ہدایت دکھا دے۔ اب یہ بہت ہی عالی شان ایک دعا ہے جو آپ اللہ رب العزت سے نماز میں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یعنی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے کس طرح سے پتہ چلے گا؟ میں کیسے سمجھوں گا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں خود کہہ رہا ہوتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب مطلب کیا ہے کہ میں نے خود کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے پہلے لوگ گزرے ہیں، مجھ سے پہلے ایسے لوگ اس دنیا میں آ کر دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے معیار مقرر کیا ہے۔ اللہ تیرا قرآن بتاتا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں آئے اور دنیا سے آ کر چلے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے انعامات کا مستحق ثابت کیا۔ اب جن لوگوں نے انعامات کا مستحق ثابت کیا ان کے راستے کا میں سوال کر رہا ہوں، غیر شعوری طور پر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال و جواب کا سلسلہ تو جاری ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جمعے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو جمع کر لیجئے اور جمع کر کے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیجئے کہ ہاں یہ بتائیے اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے فضل، ہاں جی کیا کن کن لوگوں کو میسر ہے؟ کوئی آپ کو گھر دکھائے گا، کوئی آپ کو بنگلہ دکھائے گا، کوئی آپ کو کوٹھی دکھائے گا، کوئی آپ کو جائیداد دکھائے گا، کوئی آپ کو گاڑیاں دکھائے گا، کوئی آپ کو بینک بیلنس دکھائے گا، کوئی کسی کی شان و شوکت دکھائے گا، کوئی کسی کا میں یہ کہتا ہوں کہ کر و فر دکھائے گا، کوئی کسی کی حکمرانی، کوئی کسی کی سلطنت، کوئی کسی کی ریاست، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوگا اور ان کے ساتھ کہہ رہا ہوگا بڑا اللہ کا فضل ہے اس شخص کے اوپر، بڑا اللہ کا انعام ہے اس شخص کے اوپر، اللہ نے بہت کچھ اس کو دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو کچھ اس کو زندگی ملی ہے اور جو زندگی اس کو ملنی ہے، کتنے عرصے کے لیے یہ سب کچھ اس کو میسر ہے، اس سے ابتدا کر لیں ہم۔ یعنی کتنے عرصے کے لیے یہ سب کچھ اس کو میسر آیا ہے اور کتنا یہ دیر پائے اور کتنا یہ مستقل ہے۔ جب تک آپ اس بات کی طرف نہیں آئیں گے، ہاں جی اس بات کی طرف نہیں آئیں گے کون سے لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، اس کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز میں کھڑا ہوں، ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اللہ سے سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، اللہ راستہ دکھا، ہدایت یاب والا راستہ، سچائی والا راستہ، سیدھا راستہ جو مجھے لے کر سیدھا چلاتا ہوا جنتوں کا وارث بنا دے، یہ راستہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس کا میں سوال کر رہا ہوں۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ اس راستے پر مجھ سے پہلے چلنے والے لوگ، میں نے خود کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ کن لوگوں نے اللہ پر انعام کیا؟ کبھی فرعون اور موسیٰ کے بیچ دولت، مال، ہاں جی جائیداد، اس کا مقابلہ کیا آپ نے؟ میں کہتا ہوں ابراہیم، اور پھر کہتا ہوں کہ ساتھ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا وہ بادشاہ نمرود جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کبھی فوج میں، کبھی لشکر میں، کبھی وسائل میں، کبھی بڑے محل اور چھوٹے گھر میں، کبھی پاس موجود جو ہے جتنی بھی ان کے پاس دنیاوی آسائشات تھی ان میں کبھی ابراہیم نمرود کا مقابلہ کیا آپ نے؟ آپ خود اس بات کا جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترتے ہیں، رب کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، توحید کا نکارہ بجاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا
ڈنکا بجاتے ہیں، اس کے بعد آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو بیٹھ کر اثاثہ جات گن رہے تھے، ابو جہل کے پاس کیا ہے، ابو لہب کے پاس کیا ہے، قریش مکہ ان کے سرداران اللہ کے نبی کے مد مقابل، آنے والے روم و ایران اللہ کے نبی کے مد مقابل، آنے والے یمن کے جو ہے وہ لوگ، اور دنیا بھر کے وہ لوگ جو کل دعوت اسلامی کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے، ان کے پاس کیا ہے اور محمد کے پاس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کبھی بھی آپ جو ہے مقابلہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نعمت انعامات جو ہیں وہ کس طرف ہیں. اللہ نے خود فیصلہ کیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی اور اطاعت کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب یہ اطاعت کا دائرہ نا ہر بندے نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے. اس کا بھی بڑا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا یہ عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ اطاعت کا دائرہ ہر بندے نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے. آپ ایمانداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، اپنے اندر جھانک کر، اپنے معمولات کو دیکھ کر، اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا اسلام، اپنی ساری چیزیں اس طرح سے لکھتے چلے جائیں. بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں وہ جو زندگی میں بندہ چلنے کے لیے اپنی ترجیحات مقرر کرتا ہے ان کو لکھتے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد سوال کریں اللہ کدھر، رسول کدھر، آخرت کدھر، جنت کدھر، جہنم کدھر، کس کس جگہ پر میں نے کس کس چیز کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کریں کہ میرا یہ اطاعت کا جو دائرہ ہے یہ میری مرضی کا ہے یا اللہ رسول کی مرضی کا ہے. اس کا فیصلہ لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوگا تو کبھی بھی بندہ اس جو ہے وہ کیفیت کو سمجھے گا نہیں. جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت میں. وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قلیل تھے، جو تھوڑے تھے، جو کمزور تھے، جو ضعیف تھے، لیکن اس کے باوجود ڈٹ کر محمد علیہ السلام کی صف میں آ کر کھڑے ہوئے، اور ان کے پاک نفوس تھے کہ جن کو اللہ نے سبب بنایا ہم تک اسلام لانے کا، دین لانے کا، ایمان لانے کا، توحید لانے کا، ان کو اللہ نے سبب بنایا. آئیں ذرا ان کی اطاعت کا دائرہ تو چیک کریں. داڑھی ہے، میرے چہرے پر داڑھی ہے، جتنی چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیتا ہوں. ہاں جی، میں بہت جو ہے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معذرت کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنی پسند کے دائرے بنا رکھے ہیں. حج پسند ہے، عمرہ پسند ہے، مسجد میں آنا جو ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آتا چلا جاتا ہوں. لیکن میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہوئے، کسی سے ملتے ملاتے ہوئے زندگی میں میری ترجیحات کیا ہوں گی، ان سب کو جب آپ دیکھیں گے اور جائزہ لیں گے، ایسے کر کے صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے نبی کے ہم رکاب بنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم قدم ہو کر چلے، ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسان مند تھے. شرک کی جو ہے اللہ اکبر دلدل سے اللہ کے نبی نے باہر نکالا، کفر کی دلدل سے اللہ کے نبی نے باہر نکالا، گمراہیوں سے اللہ کے نبی نے باہر نکالا، اور اس کے بعد اس روشن راستے پر چلایا کہ جس میں کہیں کسی جگہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جس پر چلتا ہوا بندہ دوڑتا ہوا اللہ کے انعامات کا مستحق بنتا ہے، جہنم سے بچتا ہے، جنت کا وارث بن جاتا ہے. اس پر چلا دیا، سارا دن احسان مند رہے. واللہ میں کہتا ہوں یہ مسجدوں پر خرچ کرنے والے، یہ مدارس پر خرچ کرنے والے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چلنے والے، ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح ذرا. کیا ان کا رویہ یہ دائرے چھوٹے چھوٹے میرے، اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا کہ میں بڑا کام کرتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں، پر آسائش میری زندگی ہے. اللہ اکبر.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ دن کہ جس میں بڑی سختی ہوگی اور بڑی شدت ہوگی اور بہت غیظ و غضب اللہ رب العزت کا۔ وہ قیامت کا دن، اس میں اللہ رب العزت، وہ دن کہ جب ہر ایک بندے کو اپنی فکر ہوگی، تمام بڑے چھوٹے سب کے سب مصیبت میں مبتلا ہوں گے، سب سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے انجام سے خوفزدہ ہوگا۔ ایسے میں اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اپنے قریب کرے گا، اور قریب کرنے کے بعد ان پر انعامات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قربت اور انعامات کا یہ سلسلہ دیکھ کر فرشتے سوال کریں گے، فرشتوں سے سوال کریں گے یہ لوگ، اور ان کو حدیث میں اہل عافیت کہا گیا کہ یہ سوال کریں گے۔ اہل عافیت کیوں کہا گیا؟ دنیا سہولت میں گزاری، دنیا آسائش میں گزاری، اچھے گھر میں گزاری، اچھے بیڈ روم میں گزاری، اچھی طرح سے چلتے ہوئے گزاری۔ اللہ اکبر، یہ سوال کریں گے فرشتوں سے کہ یہ قربت، اس کا سبب کیا ہے؟ آج یہ انعامات کا سلسلہ جو ان پر جو ہے وہ دراز کیا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو سب کچھ ان کو میسر آ رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آج پریشان ہیں، لیکن اللہ ان پر انعام کیے چلا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو اہل عافیت ہیں فرشتوں سے سوال کریں گے، اس پر فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کے دین کے سبب آزمائے گئے تھے۔ ان پر دنیا میں کوئی آزمائش آئی تھی، یہ کسی مصیبت سے، کسی مشقت سے گزرے تھے۔ دیکھیں نا مسلمانوں کی حالت دار دنیا میں، دیکھیں مسلمانوں کی حالت دار، کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے کسی مصیبت زدہ مسلمان کے لیے، کبھی 2-4 روپے کا خرچہ کسی مسلمان کے لیے، اور اس کے بعد فراغت۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت جو حالت زار ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ فلسطین، مسلمانوں کی کیفیت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ادھر آ جائیں، اپنے معاشرے میں آ جائیں، اپنے معاشرے میں آ جائیں۔ اللہ نے دین سے سرفراز کیا، ایمان سے سرفراز کیا، قرآن کو میری کتاب بنایا، محمد کو میرا اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا۔ یہ سب کام کتنے بڑے احسانات ہیں اور کتنے بڑے انعامات ہیں، اور میں کب، کہاں، کس جگہ پر اس کا شکر ادا کروں۔ اور یاد رکھ لیجئے، شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوتا ہے، وہ سانچہ کہ جو اللہ رب العزت کا بنایا ہوا، وہ سانچہ کہ جو محمد علیہ السلام کی سیرت و سنت کے رنگ میں ڈھلا ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بندے نے جو ہے وہ ڈھالنا ہوتا ہے۔ اس میں رکھ لیجئے اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کیجئے کہ ہم کس جگہ پر، کہاں، کیسے کھڑے۔ ہماری دوستیاں، ہماری دشمنیاں، میں دنیا میں کس کو عزت دے رہا ہوں، کس کو مقام دے رہا ہوں، کس کو مرتبہ دے رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ آج یہ جو مساجد میں اتنی یتیمی کیوں ہے؟ مساجد میں اتنی یتیمی کیوں ہے؟ مدارس میں اتنی یتیمی کیوں ہے؟ ہاں بتائیے کہ ان کو ایسے در در بھٹکنا کیوں پڑتا ہے؟ میرے ذاتی معاملات میں کہیں کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ یہ گلشن اقبال ہے نا، جائیے، آپ چلے جائیے، ایک کے بعد دوسرا گھر دیکھ لیجئے، گھر کے جو ہے اخراجات دیکھ لیجئے، ان میں آنے والے یوٹیلیٹی بل دیکھ لیجئے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کار دیکھ لیجئے، کھلے ہاتھوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن کوئی مسجد ہوگی، اس کے نوٹس بورڈ پر پورا مہینہ لکھا ہوگا 40,000 بل آ چکا ہے، 40,000 مرتبہ اعلان ہوگا، بار بار بتایا جائے گا، بار بار لوگوں کو یاد کروایا جائے گا۔ بتائیے اللہ کی قسم، یہ سلوک، اور پھر اگر میں نے کچھ کر لیا، فرض کریں اگر میں نے کچھ کر لیا، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جو رتبہ اور مقام ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، بتائیں محمد علیہ السلام دعوت توحید کا آغاز کر رہے ہیں، سب سے پہلے سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دی؟
یہ عروج و زوال کا سلسلہ جو دنیا میں چلتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے بٹھا دیتا ہے۔ بتائیں یہ میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ رب کرتا ہے اور میری عقل کس بات پر ہے؟ میری عقل کس بات پر ہے؟ جن لوگوں نے بات کو سمجھا ہوتا ہے، ہم تو کسی بھی امتحان سے نہیں گزرے، ہم تو کسی بھی امتحان سے نہیں گزرے۔ اللہ کا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے گا رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام۔ اور انبیاء میں سب سے بڑھ کر کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہتا ہوں طرز حیات اللہ کے نبی علیہ السلام کا، طرز زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور طرز زندگی میرا مطابقت ہے۔ پھر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ان کی جو ہے تصدیق کرنے والے لوگ۔ ابو بکر کو دیکھا کبھی میں نے، عمر کو دیکھا کبھی میں نے جھانکا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے طرز زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ میں آج پڑھ رہا تھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقینی طور پر آپ نے بھی پڑھا ہوگا نا؟ ہاں جی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ ہم تو کبھی زندگی میں کسی امتحان سے نہیں گزرے۔ میری پیشانی پہ تو اتنی چھوٹی سی بات پر بل آتے ہیں کہ میرے مقابلے میں فلاں کو آگے بڑھ کر آپ نے تھوڑی سی عزت زیادہ کیوں دے دی؟ اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں۔ میں بڑا ہوں، میں سیٹھ صاحب ہوں، میرا فلاں مقام ہے، میرا فلاں مرتبہ ہے، دنیا مجھے یہ سمجھتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ کتنے دیر رہے گا بھائی؟ کتنے دیر رہے گا؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہیں اسی جگہ پر تھا میں، پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا ہو۔ بہنوئی تھے میرے زاہد بھائی، فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد یہاں پر اس مسجد میں کھڑا ہوا تھا، ہسپتال سے ان کی میت آنی تھی۔ واللہ لوگ کہہ رہے تھے میت آ رہی ہے، میت آ رہی ہے، تو میں نے کہا لو جی، لوگ زاہد بھائی کا نام بھی نہیں لے رہے، ابھی تو ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے اور لوگ ان کا نام بھلا بیٹھے، مجھے بھی ایسے بھولیں گے لوگ۔ سعید بن عامر بیان کرتے ہیں کہ مکے میں تھا، میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، میں نے سنا کہ ایک منادی ہو رہی ہے، اور منادی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے اذیتیں دے کر قتل کرنے کا پروگرام ہے۔ کہنے لگے میں بھی چل پڑا، گیا ادھر دیکھا تو خبیب بن عدی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ اللہ کا بندہ ان تمام مشرکین کے سامنے ایک جو ہے اپنی بات رکھ رہا ہے، ایک سوال رکھ رہا ہے، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے دین کے ساتھ مضبوط تعلق، رشتہ، ہر حالت میں اللہ کے دین کے ساتھ جڑا رہنا۔ مجھے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ کھانا میرا مسئلہ ہے، پینا میرا مسئلہ ہے، پہننا اوڑھنا میرا مسئلہ ہے، یہ سانس لینا میرا مسئلہ ہے، اللہ کی قسم ان ساری چیزوں سے زیادہ مسلمان رہنا میرا مسئلہ ہے۔ ابھی خطبے کے ابتدا میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم میں سے ہر شخص یہ خیال کرے اس کی موت اسلام پر آنی چاہیے۔ اور مطلب کیا ہے؟ عبد الجبار، عبد القہار، عبد الستار میرا نام ہو اور جو چاہے کروں؟ کیا خیال ہے؟ اسلام کا مطلب یہ، اسلام کا مطلب یہ ہے ذہن اسلام، فکر اسلام، بدن اسلام، جسم اسلام، روح اسلام، طریقہ کار اسلام، اور سب سے بڑھ کر میری ترجیحات دنیا میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ عزت کس کو دیتا ہوں، مقام و مرتبہ میری زندگی میں کس چیز کا ہے۔ جب اللہ کا دین سب سے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک سوال کر رہے ہیں، اور وہ سوال کیا تھا؟
وہ سوال کیا تھا؟ انہیں کہنے لگے مشرکین مکہ کو تلوار نیزے بھالے ہاں جی ہتھیار اپنے سنبھال کر سب کے سب اس طرح سے خبیب بن عدی کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی قتل کرنے کی تیاری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ چلیں جی پڑھنا شروع کی نماز، اور سعید بن عامر کہتے ہیں اتنے سکون والی اور اتنی خوبصورت نماز میں نے نہیں دیکھی کہ جتنی خبیب بن عدی نے پڑھی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس نماز میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ میری نماز چلتی رہے، میں یہ نماز پڑھتا چلا جاؤں، لیکن پھر ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال جو ہے وہ اس طرح سے آیا کہ یہ سمجھیں گے کہ میں ڈر چکا ہوں، میں خوفزدہ ہو چکا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں نے نماز ختم کر دی۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں چاروں طرف سے لوگ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے وار کیے جا رہے ہیں، جو جہاں چاہتا ہے وہ وہاں پر وار کرتا ہے، اور جو ہے خبیب بن عدی کے جسم سے خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں۔ ایسے میں کسی نے خبیب بن عدی سے سوال کیا کہ ہاں دیکھو اپنا انجام دیکھو، اپنا معاملہ دیکھو، کتنی بے دردی کے ساتھ تم قتل کیے جا رہے ہو، اور بلکہ یہ کہا گیا ہوگا یقینی طور پر کہ کس خوفناک انداز میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، آج تم عبرت بن گئے ہو، یہی کہہ رہے ہوں گے نا لوگ۔ تو خبیب بن عدی سے کسی نے کہا تھا کہ ہاں دیکھو تم یہ خیال کرتے ہوگے، تمہارے ذہن کے کسی گوشے سے آواز آتی ہوگی کہ کاش تمہاری جگہ پر وہ شخص موجود ہوتا کہ جس کے سبب تم یہاں پر پہنچے ہو۔ واللہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے والے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے اور آ کر کہہ رہے تھے مدینے چلے جاؤ، مدینے آ جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس بن عبد المطلب اسلام قبول نہیں کیا تھا، ڈرایا تھا ان کو کہ ساری دنیا کی دشمنیاں مول لوگے تم۔ ان کے اندر سے 2 لوگ تھے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جائیں بیعت عقبہ ثانی پڑھیں۔ دونوں نے کہا تھا کہ آج تم اللہ کے نبی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کو لے جانا چاہتے ہو، مدینے میں لے جا کر رکھنا چاہتے ہو، ہجرت کی بات کرتے ہو، کل دشمنی ہوگی پوری دنیا کے ساتھ، جو سیاہ ہیں ان کے ساتھ، جو سفید ہیں ان کے ساتھ، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ، جو برے ہیں ان کے ساتھ، سردار قتل ہوں گے، بچے قتل ہوں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اموال لٹ جائیں گے، یہ سارے کے سارے کام ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں کی تھی، اس کے باوجود استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی اگر ان ساری آزمائشوں سے گزر گئے بدلے میں کیا ملے گا؟ اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ میں جواب دیا تھا جنت، اور کچھ بھی نہیں، کوئی بادشاہی نہیں، کوئی دنیاوی جو ہے مقام و مرتبہ نہیں، کوئی مال و متاع کا وعدہ نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے خبیب کو کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خبیب بات سنو ذرا، اگر تم یہاں پر آ گئے ہو اور اس بے دردی کے ساتھ قتل کیے جا رہے ہو، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پاؤں پر وار ہو رہا ہے، سر پر وار ہو رہا ہے، جسم پر جگہ جگہ پر زخم ہیں، خون کے فوارے اٹھ رہے ہیں، تو ایسے میں لازمی طور پر تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں خیال تو آیا ہوگا نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سبب تم یہاں پر پہنچے ہو، کاش وہ تمہاری جگہ پر ہوتے۔ خبیب کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، بڑی عجیب و غریب بات تم نے کر دی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے، زیادہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اور خبیب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں جو ہے آرام اور سکون سے بیٹھا رہے، یہ بھی اس کو قبول نہیں ہے، یہ بھی اس کو قبول نہیں ہے۔ تم تو بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ اور میں کہتا ہوں جتنے بھی لوگ عمر بن خطاب کو دیکھیں، طفیل بن عمر دوسی کو دیکھیں، ثمامہ بن اسال کو دیکھیں، عبداللہ بن حذافہ سہمی کو دیکھیں، ایک کے بعد دوسرا صحابی پڑھتے چلے جائیں، ان کی زندگیوں میں آنے والے انقلاب دیکھتے چلے جائیں، طور طریقے بدلتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اطاعت کا دائرہ کون سا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، صرف سینے پر ہاتھ باندھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ لمبی لمبی بحثیں
सीने पर हाथ बांधे, नीचे बांधे, ऊपर बांधे, हाँ जी, आमीन कहा जाए जोर से या आहिस्ता, रफल यदैन किया जाएगा या नहीं, ये कर ले आप ऐसे। लेकिन याद कर लीजिए, मस्जिद से बाहर निकलकर गली कूचों में चलने का अंदाज बताएगा कितने मुसलमान हैं आप। जब कहीं किसी जगह पर अल्लाह के दीन के लिए खड़े होने की बात होगी, जब कुर्बानी देने की बात होगी, जब अपने आप को नीचा करने और अल्लाह के दीन को ऊपर करने की बात होगी, उस वक्त पता चलेगा आप कितने मुसलमान हैं। अकेले लंबे लंबे सजदे, मैं नहीं कहता नमाजें तो पढ़नी है, नमाज तो पढ़नी है, अल्लाह बंदे का मामला है, नमाज फर्ज की गई है, पढ़नी है, रोजे रखने हैं, हज अल्लाह अगर इस्तिताअत दे जिंदगी में एक मर्तबा करना है, अल्लाह तौफीक दे उम्रे किए चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रख लीजिए, ये जो दुनिया में चलने का तरीका है, दुनिया को बरतने का तरीका है, दुनिया में मैं कहता हूं अगर मैं अल्लाह के एहसान तले अपने आप को दबा नहीं पाता, उसने इस्लाम दिया, ईमान दिया, कुरान दिया, मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का एक फ़र्द मुझे बना दिया, अगर ये एहसान मेरे जहन के गोशे में नहीं बल्कि पूरी तरह पूरे जहन में हावी नहीं रहता, मेरा मामला ठीक नहीं। जायज़ा लेना चाहिए। और फिर अर्ज़ करता हूँ, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, मैंने इब्तिदा की थी सूरह फातिहा की आयत से कि मैं खड़ा होता हूँ अल्लाह के हुजूर नियत बांध कर नमाज में और कह रहा होता हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह मुझे हिदायत वाला सीधा सच्चा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब इनाम याफ्ता लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों का मुताला तो करें ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में क्या जमा किया और क्या साथ ले गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40,000 दिरहम थे पास में जब इस्लाम कबूल किया, और जब दुनिया से रुखसत हुए क्या छोड़ गए थे? एक प्याला था, एक असा था, एक गुलाम था। और जब जा रहे तो जाते हुए अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे ये सब कुछ उठाकर उमर को दे दो, ये सब उमर को दे दो। और फिर आयशा को कहने लगे ये जो मेरी चादरें हैं इन्हीं में मुझे दफन करना। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी अब्बा जान ऐसा वक्त तो नहीं आया कि नया कफन देकर आपको दुनिया से रुखसत नहीं करें। अबू बकर कहने लगे अल्लाह की कसम नए कपड़े की ज़रूरत जो है वो जिंदों को है, मुर्दों को नहीं। तो मैं कहता हूं कि इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अगर किसी जगह खड़ा करता है, अल्लाह किसी जगह जोड़ देता है, अल्लाह थोड़ा सा काम ले लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिक्र करें, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।